السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ جو ہر پاکستانی کے دل میں اپنا ہی مقام رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن کہ جس دن اس ارض پاک کی بنیاد رکھی گئی اور یہ وطن عزیز دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اپنے آپ کو ایک الگ وطن کی حیثیت دی، جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ماہ اگست شروع ہوتے ہی ملک بھر میں جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے اور اس کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ بازار رنگ برنگی جھنڈیوں، سبز ہلالی پرچموں سے سجے ہوتے ہیں، جبکہ نوجوان، بچے اور بوڑھے اور خواتین بھی قومی پرچم، جھنڈیاں اور دیگر سامان خریدنے پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستانی عوام رواں سال 73واں جشن آزادی منا رہی ہے۔ شہر شہر، گلی گلی، محلے، شاہراہیں، عمارتیں اور دیگر مقامات کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے۔ اس خطے کی تاریخ میں 20ویں صدی کا وسط بہت ہی اہم ہے، جس میں دنیا کے نقشے پر بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے بہت سے خطوں کی وحدتوں کو پارا پارا کیا۔ برطانوی سامراج کے زوال اور ہندوستان سے اس کے اخراج میں عالمی حالات کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تحریک آزادی کا بنیادی کردار رہا، اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ قیام پاکستان کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے یادگاری ٹکٹ جاری کیا، جس پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 کو قرار دیا گیا، لیکن بعد میں 14 اگست 1947 کو ہی یوم آزادی ٹھہرایا گیا۔ قوم جشن آزادی 14 اگست کو منائے یا 15 اگست کو، یہ ضروری ہے کہ اس کے درمیانی وقفے میں کچھ گھنٹے لمحہ فکریہ کے طور پر بھی گزارے جائیں کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم آزادی کے ثمرات سے فیض یاب کیوں نہ ہو پائے۔ برطانوی سامراج اور گاؤں ماتا کے پجاریوں کے بیچ پھنسے ہوئے مسلمانان برصغیر اپنی طویل اور انتھک کوششوں اور بے شمار قربانیاں دینے کے بعد بھی اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ اور آزاد سرزمین تھی کہ جہاں مسلمان بغیر کسی خوف اور دباؤ کے دین اسلام کو کامل رہنما بن کر آزادانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ اس لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تحریک پاکستان کا خاص عنصر رہا۔ قائد اعظم نے 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی جگہ چاہتے تھے کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لاتعداد قربانیوں اور بے انتہا مظالم سہنے والے بانیان پاکستان کی روحیں آج جب 70 سال سے زائد گزرنے کے بعد بھی بعد کا پاکستان دیکھتی ہوں گی تو شاید انہیں اس قوم پر افسوس ہوتا ہوگا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کا طرز حکومت طے کرنے والا میں ہوتا کون ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت تو 1300 سال قبل قرآن پاک نے واضح کر دیا تھا۔ ہمیں انگریزوں سے آزاد ہوئے 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی ہماری سوچ پر انگریز کا مہر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قوم کا ہر نوجوان اور اس کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ تقریباً 3/4 صدی گزرنے کے بعد بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یقینی طور پر تسلیم کر سکے کہ بحیثیت قوم ہم اور ہمارے ادارے آزاد ہیں۔ ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہماری عدلیہ آج بھی برٹش انڈین ایکٹ 1935 پر انحصار کر رہی ہے۔ ہماری معاشی پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، جبکہ US ایڈ
اور UN چارٹر کے سہارے ہمارا تعلیمی نظام ہمیں دن بدن نظریہ پاکستان اور مقصد پاکستان سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس تعلیمی نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلامی روایات اور تہذیب و ثقافت کو بھول چکی ہے اور مغربیت سے مرغوب دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے اسکولوں کی تربیت یہ ہے کہ اہم ترین تقریبات میں ہمارے بچے مکمل قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہیں سنڈریلا، سپرمین، اسپائڈر مین اور ٹارزن جیسے فرضی کرداروں پر مبنی داستانیں رٹی ہوئی ہیں۔ 70 سال سے زائد بیت چکے، ہم تب سے آزاد ہیں۔ کیا ایک آزاد ملک کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے مذہبی اور معاشرتی عقائد اور رسومات پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے؟ کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ کیا ہمارے ہاں قانون آزاد ہیں؟ لوگ آزاد ہیں؟ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ ایک آزاد ملک ہونے کا عمومی مقصد تو یہی ہوتا ہے نا؟ تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں کمنٹ میں دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو اس بات کا عزم کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ارض پاک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور اس وطن عزیز کو دشمن کی ہر سازش سے بچائے اور اس ملک کو دین اسلام کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔